بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جی، ہمارا اصول شاشی کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری تھا اور ہم حروف معانی کا بیان پڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر پہلا جو حرف ہے وہ ہے واو۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ جو واو ہوتا ہے وہ مطلقاً جمع کرنے کے لیے آتا ہے، اور واو کبھی کبھار مجاز کے طریق پر حال کی معنی پر بھی شامل ہوتا ہے، یعنی مجازن واو حال کے لیے بھی آتا ہے۔ تو مجاز کے لیے پھر دو چیزیں شرط تھی کہ وہ جو لفظ ہو جس یعنی واو کے وہ حال بنی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر کوئی کرینہ بھی ہو کہ اس کا حال بننا درست بھی ہو، حقیقت متعذر نہ ہو۔ اگر حقیقت متعذر یعنی حقیقت متعذر ہوگی تو پھر حال والی معنی مراد نہ یہ درست ہوگی۔ اگر حقیقت متعذر نہیں ہے، حقیقت پر عمل کرنا یہ ممکن ہے، واو کو حرف عاطفہ ماننا درست ہے، تو کیا ہوگا وہاں پر ہم واو حرف عطف ماننا اگر درست ہوگا تو واو کو حرف عطف مانیں گے، پھر یہ مجاز والی معنی حال والی معنی مراد لینا یہ درست نہیں ہوگا۔ حقیقت بھی متعذر ہو تو مجاز کی معنی مراد لیں گے اور واو حرف عطف نہیں ہوگا بلکہ واو حال کی معنی میں ہوگا۔ تو یہ دو شرطیں تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جو لفظ ہے وہ لفظ حال کا معنی رکھے، حال کا احتمال رکھے، یعنی لفظ حال بننے کی صلاحیت رکھے، اور وہاں پر کوئی کرینہ بھی ثابت ہو، کوئی کرینہ بھی موجود ہو۔ اگر یہ دونوں شرطیں ہوں گی تو جو واو ہوگا وہ حال کی معنی میں ہوگا، اور واو جب حال کی معنی میں ہوگا تو پھر وہاں پر یہ واو شرطیت کی معنی میں ہوگا۔ ہم نے کل یہی پڑھا تھا نا کہ جو واو ہوتا ہے، واو حالیہ ہوتا ہے، وہ شرط کی معنی کو ثابت ہوتا ہے۔ جو واو حالیہ ہوتا ہے وہ شرط کی معنی کو شامل ہوتا ہے، تو یہاں پر پھر یہ جو ہے وہ تعلیق کے حکم میں ہو جائے گا، معلق کرنے کے حکم میں ہو جائے گا۔ یہ دونوں شرطیں ہوئی تو پھر یہ حال کی معنی میں ہوئی تو پھر یہ شرط کی معنی میں ہو جائے گا۔ اور اگر یہ دونوں شرطیں نہیں ہیں یا دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ واو حال کی معنی میں نہیں ہوگا بلکہ وہ واو پھر عاطفہ ہوگا، اور پھر فوراً اگر طلاق والی معنی ہے تو پھر فوراً طلاق ہو جائے گی، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ اور اگر کوئی اور معنی ہے تو پھر وہ فوراً ہی حکم ثابت ہو جائے گا، اس کے اندر وہ شرط نہیں ہوگی، وہ معلق کرنا، وہ تعلیق نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر جیسے ہم نے مثال پڑھی تھی، انت طالقن و انت مریضتن، تو طلاق والی ہے یعنی تجھے طلاق ہے اور تو مریض ہے، تو یہاں پر واو کو حالیہ مراد لینا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو واو حالیہ مراد لیں تو یہاں پر معنی درست نہیں بنتی، کیونکہ یہاں پر شرط والی معنی نہیں پائی جا رہی۔ تو اس کو ہم واو کو واو حرف عاطفہ مانیں گے اور اس کو فوراً طلاق کا حکم دے دیں گے۔ انت طالقن و انت مریضتن، تو طلاق والی ہے اور تو مریض ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ واو یہ شرط کی معنی میں، تو عورت جب مریض ہوگی، عورت جب بیمار ہوگی تو اس کو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ واو یہاں پر شرط کی معنی میں نہیں ہے بلکہ فوراً اس کو طلاق ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ انت طالقن و انت مسلیتن، تو طلاق والی ہے اگر تو نماز پڑھنے والی ہے، تو یہاں پر واو شرطی کی معنی میں نہیں ہو سکتا، تو فوراً طلاق ہو جائے گی، تطلق فی الحال، اس کو فوراً طلاق ہو جائے گی۔ ولو نوت تعلیق، اگر وہ تعلیق کی نیت کرتا ہے کہ اگر تو نے نماز پڑھی، اگر تو بیمار ہوئی تو تمہیں طلاق ہے، یہ نیت کرتا ہے، تو پھر اس کی دیانتن تو اس کی نیت کو نہیں مانا جائے گا بلکہ قضاءن اس کی نیت کو مانا جائے گا۔ اس کی نیت درست مانیں گے کہ جب وہ عورت بیمار ہوتی ہے یا پھر وہ نماز پڑھتی ہے تو پھر اس کو طلاق ہو جائے گی قضاءن، لیکن دیانت نہیں ہوگی کیونکہ وہ نیت اس کی اللہ اور اس کے درمیان ہے۔ اور یہاں پر یہ ظاہر کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جو عورت بیمار ہوتی ہے تو بیمار ہونے کی حالت میں، جیسے میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی بیان کیا تھا
کہ عورت جب بیمار ہوتی ہے تو بیمار ہونے کی حالت میں ایک مہربانی ہوتی ہے، ایک شفقت والی کیفیت ہوتی ہے. تو کبھی بھی بندہ بیماری کی حالت میں جو ہے وہ کسی کو طلاق دے تو یہ ظاہر کے خلاف ہے. تو یہاں پر قرینہ بھی نہیں ہے. یہاں پر واو کا حالیہ ہونا، واو کو حالیہ ہونا یہ محال ہے، واو حال کی معنی میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا؟ جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں لِأَنَّ اللَّفْظَ إِنْ كَانَ يَحْتَمِلُ هَذَا الْحَالِ إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُ، کیونکہ لفظ اگر احتمال رکھتا ہے حال کی معنی کا، وگرنہ اس کا ظاہر اس کے خلاف ہے. یعنی عورت کا بیمار ہونا، عورت کا نماز پڑھنا، یہ ایسی حالت ہے کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے، ظاہر اس کے خلاف ہے. تو جب حال جو لفظ ہے تو لفظ حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہاں پر ان جو ہے نا، یہ ان ماں کی معنی میں ہے، ماں ان نافیہ ہے. یہ لفظ جو ہے وہ معنی حال کی معنی کا احتمال نہیں رکھتا، وگرنہ ظاہر اس کے خلاف، یعنی ظاہر جو ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ اس کو طلاق ہو. وَإِذَا تَعَيَّدَ ذَلِكَ بِقَصْدِ ثَبَتَ، تو جب اس کی نیت سے، اس کے قصد سے اس کی تائید ہو جائے، یعنی خلاف ظاہر کی تائید ہو جائے. ظاہر یہ ہے کہ اس کو طلاق نہ ہو، لیکن وہ نیت یہ کر رہا ہے، تو نیت کے ذریعے ظاہر کا خلاف ہو رہا ہے، یعنی وہ قصد کے ذریعے طلاق کا ارادہ کر رہا ہے. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تعید ذالک بقصدہ ثبت، تو ظاہر کا خلاف ثابت ہو جائے گا اس کی نیت کے ذریعے، اور وہ طلاق ثابت ہو جائے گی. ثبت کا جو فاعل ہے وہ ہے طلاق، ثبت دیانتن اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو طلاق ہوگی وہ دیانتن ثابت ہو جائے گی. ہم کہیں گے کہ اس نیت کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن جو ظاہر ہے ظاہر اس کے خلاف ہے، تو نیت کر رہا ہے تو نیت کے اعتبار سے ہم اس کو دیانتن طلاق، اس کو معلق کر دیں گے طلاق پر، وگرنہ حال پر ہی طلاق ہو جائے گی. ٹھیک کہ اب اس پر دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر واو کا حالیہ معنی، واو کا حال میں ہونا محال ہے. پہلی مثال بیان کی وہ طلاق والی، مریض وانت مریضۃ وانت مسلیۃ، یہ پہلی مثال تھی کہ جس کے اندر واو حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھ رہا تھا. تو اب دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اندر واو حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کہتے ہیں ولو قال خذ هذه الالف مضاربۃ واعمل بها في البز، خذ هذه الالف مضاربۃ واعمل بها في البز. اگر کوئی بندہ، یعنی مضاربت ہوتی ہے، مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے ایک شخص کے ہوں اور کام دوسرے بندے کا ہو. مثلا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 1,00,000 روپے دیتا ہوں، تم اس 1,00,000 سے کاروبار کرو، پھر اس 1,00,000 اس کاروبار سے جتنے پیسے ہوئے تم آپ اور میں اس کا آدھا آدھا کر لیں گے. تو یہ کہلاتی ہے مضاربت. پیسے ایک شخص کے ہوتے ہیں اور کام دوسرے بندے کا ہوتا ہے، دماغ دوسرے بندے کا ہوتا ہے، تو اس کو مضاربت کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ خذ هذه الالف مضاربۃ واعمل بها في البز، یہ 1,000 روپے لو، کسی بندے نے کہا کسی دوسرے بندے کو، یعنی جس کے پاس مال ہے، یعنی جو پیسے والا بندہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں رب المال، جو پیسہ دینے والا ہوتا ہے. تو پیسے دینے والا بندہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ هذه الالف، خذ هذه الالف مضاربۃ، یہ 1,000 روپے لو، یہ 1,000 درہم لو مضاربت کے طور پر، اور ان پیسوں کے ذریعے تم کپڑے کا کاروبار کرو. بز کا مطلب ہے کپڑے کا کاروبار، وعمل بہا، اور اس 1,000 کے ذریعے تم کپڑے کا کاروبار کرو. تو یہاں پر یہ جو واو آیا ہے تو یہ واو حالیہ نہیں ہے، کیونکہ واو حالیہ ہوگا تو واو حالیہ ہونے کی وجہ سے یہ شرط کی معنی کو شامل ہوگا. تو اب یہ جو مضاربت ہوگی یہ کپڑے کے کاروبار کے ساتھ مقید نہیں ہوگی، کپڑے کے کاروبار کے ساتھ یہ اس کا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ یہ مضاربت عام ہوگی، چاہے تو وہ کوئی سا بھی کاروبار کرے،
تو اس کے اندر یہ مضاربت ہو گئی. تو کہتے ہیں لا یتقید العمل بالبز ویکون المضاربۃ عامۃ، یہ جو عمل ہوگا، اس کا جو کاروبار ہوگا، یہ کپڑے میں خاص نہیں ہوگا کہ وہ کپڑے کا ہی کاروبار کرے، بلکہ یکون المضاربۃ عامۃ، جو مضاربت ہوگی وہ مطلق ہوگی، چاہے کوئی سا بھی کاروبار کریں. ٹھیک ہے. لأن العمل فی البز لا یصلح حالا، کیونکہ جو کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، کپڑے کا کاروبار کرنا یہ حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لا یصلح حالا لأخذ الالف مضاربتا، 1000 درہم لینے کی وجہ سے جو کپڑے کا کاروبار ہے وہ حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. فلا یتقید صدر الکلام بھی، تو جو صدر کلام ہے، صدر کلام یعنی 1000 درہم کا لینا، کہ 1000 درہم کے ذریعے وہ کاروبار کرے کپڑے کا، تو یہ اس کے ساتھ یعنی کپڑے کے کاروبار کے ساتھ نہیں ہوگا. لا یتقید صدر الکلام، کلام کا پہلا حصہ، صدر کہتے ہیں شروعات، یہ ہے خذ هذه الالف، یہ ہے صدر کلام. تو صدر کلام یہ کپڑے کے کاروبار کے ساتھ مقید نہیں ہوگے، کیونکہ یہاں پر یہ جو جملہ ہے یہ حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جب لفظ جو ہے وہ حال بننے کی صلاحیت نہ رکھے تو وہاں پر واو حالیہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا مثال؟ جی استاد جی، یہ کپڑے کا کاروبار کیوں نہیں حال بن سکتا، اس کا تھوڑا سمجھا دیں. کیونکہ اس کے اندر مضاربت عام ہے. یہ جو جملہ ہے نا وعمل بہا فی الحال ہے، یہ جملہ ایسا ہے جو حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جی مضاربت تو صحیح. بہت سارے کاموں میں ہو سکتی ہے نا، چاہے تو وہ کتابوں کا لائبریری مکتب کا کاروبار کرے، چاہے تو وہ بائک کا کاروبار کرے، چاہے تو وہ کوئی اور کام کرے. تو کپڑے کا ہی تو کاروبار نہیں ہوتا نا، بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں. تو ایک ہی کاروبار کرنا یہ ممکن نہیں ہے، بہت سارے کاروبار ہیں. تو اس لیے یہی ہونا، جملے کے ساتھ مقید ہونا یہ ضروری نہیں ہے، دوسرا کاروبار بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اسی وجہ سے یہ جو اس کا جملہ ہے یہ اسی کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، چاہے تو دوسرا کاروبار کرے وہ بھی کر سکتا ہے، کپڑے کا کاروبار کرے تو وہ بھی کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ کپڑے کا کاروبار ہوگا ہی نہیں، مقید نہیں ہوگا کہ یہی کاروبار کرنا ہے دوسرا نہیں کرنا. نہیں، وہ جو پیسے دینے والا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے لاؤ اور کپڑے کا کام کرو. وہ کہہ رہا کہ یہ پیسے دو اس حال میں کہ تم کپڑے، تم یعنی اگر اس کو ہم حالیہ بنائیں نا، حالیہ بنا کر جی پھر جی اس جی. کا ترجمہ کریں، یہ 1000 روپے لو مضاربت کے طور پر اس شرط پر کہ تم اس حال میں، یا اس شرط پر کہ تم اس کے ذریعے کپڑے کا کاروبار کرو. اب جی جی جی. کسی ایک کپڑے کا کاروبار کرنا، یہ معین کرنا یہ درست نہیں ہوگا. آپ نیچے حاشیے کے اندر دیکھیں گے نا، کہتے ہیں انما لا يصلح عمل البذ حال ان اخذ الالف، 1000 درہم لینے کی حال میں کپڑے کا کاروبار کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اس سے مؤخر ہے. لأنه متأخر عن اخذه، کہ جو کپڑے کا کاروبار ہے وہ پیسے لینے کے بعد ہوتا ہے. والحال واجبۃ المجامعۃ، اور جو حال ہوتا ہے وہ جمع ہونے کا، ایک ساتھ ہونے کا تقاضا کرتا ہے. والحال واجبۃ المجامعۃ والمقارنۃ للعمل، عمل کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ 1000 روپے لے اور فوراً ہی وہ عمل کرے. تو حال کا تقاضا یہ ہوتا ہے نا کہ حال اور ذوالحال ایک ہی وقت میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں ایک ہی وقت میں نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا یہ کاروبار کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے وہ بندہ پیسے دے گا، پھر وہ کپڑے لے گا، پھر وہ بازار میں جائے گا، پھر وہ کپڑے کا کاروبار کرے گا. تو جو کپڑے کا کاروبار ہوگا وہ پیسے لینے سے مؤخر ہوگا، پہلے وہ پیسے لے گا اس کے بعد وہ کاروبار کرے گا. تو پیسے لینا اور کاروبار کرنا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، پہلے ایک چیز مؤخر ہوگی ایک چیز مقدم ہوگی. تو دونوں کا ایک ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں بن سکتا. جی صحیح. یہاں پر جو ہے وہ اب عاطفہ آخر ہوگا.
ہاں یہاں پر واو عاطفہ ہوگا، اور یہ حالیہ بننے کی صلاحیت نہیں ہوگا، اور یہ مقید نہیں ہوگی، مضاربت جو ہوگی وہ اس کے ساتھ، کپڑے کی کاروبار کے ساتھ مقید نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے، یہ دوسری مثال تھی. اب آخر تیسری مثال بیان کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو واو ہے وہ واو حالیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا قَالَ ابو حنیفۃ اذا قالت لزوجها طلقنی وَلَكَ الْفٌ. اس بات پر امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، کس بات پر؟ اس بات پر کہ جو واو ہے وہ اگر حال بننے کی صلاحیت نہ رکھے، یعنی واو کے بعد جو جملہ آ رہا ہے وہ حال بننے کی صلاحیت نہ رکھے تو واو حالیہ نہیں بنے گا. تو اس بات پر امام اعظم فرماتے ہیں کہ اذا قالت لزوجها طلقنی ولک الف، کسی بیوی نے، کسی عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے طلاق دو اور تمہارے لیے 1000 ہیں. طلقنی، مجھے طلاق دو. بیوی نے کہا اپنے شوہر کو مجھے طلاق دو، ولک الف، اور تمہارے لیے 1000 درہم ہیں. تو اب یہاں پر واو حالیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو فطلقها لا یجب له علیہا شیء. فطلقها، تو اس شوہر نے اس بیوی کو طلاق دے دی، تو لا یجب له علیہا شیء، تو اب اس شوہر کے لیے اس بیوی پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی. لا یجب له، اس شوہر کے لیے اس بیوی پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی. وہ چیز یعنی بیوی ایک بھی روپیہ شوہر کو دینا اس پر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر واو شرطیہ نہیں ہے، واو حالیہ نہیں ہے. واو اگر حالیہ ہوتا تو شرطیہ ہوتا، اور ہم اس کو معلق کرتے ہیں کہ طلاق دے گا تو اب بیوی پر 1000 درہم دینا اس پر لازم ہوگا. لیکن یہاں پر چونکہ واو حالیہ نہیں ہے تو یہاں پر شرط مراد نہیں لے سکتے. تو لا یجب له علیہ شیء، تو بیوی پر شوہر کو کچھ بھی دینا لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لأن قولها ولک الف، کیونکہ بیوی کا، زوجہ کا یہ قول کہ تمہارے لیے 1000 ہیں، لا یفید حال وجوب الالف علیہا، یہ فائدہ نہیں دیتا اس بیوی پر 1000 کے واجب ہونے کے حال کا. لا یفید حال وجوب الالف، یہ جملہ عورت پر، بیوی پر 1000 کے واجب ہونے کے حال کا تقاضا نہیں کرتا کہ تم مجھے طلاق دے اس حال میں کہ تمہارے لیے 1000 درہم ہے. تو یہ حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. وَقَوْلُهَا طَلَّقَنِي مُفِيدٌ بِالنَّفْسِ، اور جو بیوی کا قول ہے طلقنی، طلقنی امر ہوگا نا، طلقنی مجھے طلاق دے، تو بیوی کا یہ جو قول ہے طلقنی مجھے طلاق دے، مفید بنفسہ، یہ بذات خود مفید ہوگا، یعنی یہ طلاق کا فائدہ دے گا. تو فلا یترک العمل به بدلیل، بدون دلیل، فلا یترک العمل به، تو چونکہ یہ جو جملہ ہے طلقنی، یہ جملہ مفید جملہ ہے، تو اب اس پر عمل کرنا بغیر دلیل کے یہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. یترک العمل بھی، اس پر عمل کرنا چھوڑا نہیں جائے گا بغیر دلیل کے، کہ دلیل نہ ہو تو اس پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ بغیر دلیل پر بھی اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو جملہ ہے یہ مفید جملہ ہے. طلقنی یہ مفید جملہ ہے، اس سے بات سمجھ آ رہی ہے. تو اگر وہ بندہ طلاق دیتا ہے تو کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ دلیل نہ ہو، دلیل نہ ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل کیا جائے گا. لیکن بخلاف قول ہی، برخلاف کسی قائل کے قول کے، کہ احمل هذا المتاع ولک درہم، لک درہم، کہ یہ سامان اٹھاؤ. اگر کوئی بندہ کسی کو کہے کہ یہ سامان اٹھاؤ اور تمہارے لیے درہم ہے، تو یہاں پر یہ جو واو ہے نا، کہتے ہیں لأن جی دلالت، تو یہاں پر یہ جو درہم ہوگا یہ جملہ ہے، یہ جملہ مفید نہیں ہوگا. احمل هذا المتاع، یہ جملہ مفید نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر اس کے لیے پیسے دینے اس پر لازم ہے. لأن دلالت الاجارت یمنع العمل بحقیقت اللفظ، کیونکہ لفظ کا جو اجارے
کی دلالت ہے، لأن دلالت الاجارت یمنع العمل بحقیقت العمل، اجارے کی دلالت یہ لفظ کی حقیقت کو منع کر رہی ہے کہ احمل حاضل متا ولک درہم، کہ یہ سامان اٹھاؤ اور تمہارے لیے درہم ہے۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پر اس کے لیے درہم لازم نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر واو جو ہے وہ واو حالیہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو جملہ ہے یہ جملہ مفیدہ نہیں ہے، کیونکہ جو اجارہ ہوتا ہے، اجارہ تب ہی درست ہوتا ہے جب اس کے عوض مال ہو، بغیر مال کے، بغیر اجارے کے، بغیر عوض کے اجارہ درست نہیں ہوتا۔ تو الفاظ کی حقیقت پر عمل کرنا یہ اس کو منع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس پر 1000 درہم اس پر لازم ہوں گے اگر وہ بندہ سامان اٹھاتا ہے۔ تو وہ جو جملہ تھا تلکنی ولکا الف درہمن، تو اس کے اندر ولکا الف، اس کے اندر جو ہے وہ جملہ مفیدہ تھا، اس کے اندر جملہ مفیدہ نہیں ہے، تو اس کے اندر 1000 درہم اس بندے پر لازم ہوگا اجارے کے طور پر، اور اس کے اندر عورت پر، بیوی پر 1000 درہم لازم نہیں ہوں گی، کیونکہ وہاں پر یہ جملہ جو ہے وہ مفیدہ ہے، اور یہاں پر جملہ مفیدہ نہیں ہے کیونکہ اجارہ بغیر معاوضے کے یہ درست نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جی تو سر۔ آج کے لیے سبق اتنا کافی ہے، یہ واو کا بیان پورا ہوا۔ اب اگلے درس کے اندر ہم فا کا بیان پڑھیں گے کہ فا کن کن معنی کے اندر آتی ہیں اور اس کا کیا کیا مفہوم ہوگا۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔